بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم 24 جمادی الآخرہ 1375 ہجری 7 فروری 1956 1956 بعد نماز عشاء 8:20 پاکستانی وقت کے مطابق یہ حضرت تاج العلماء علیہ رحمہ کا یوم وصال ہے۔ مارغرہ شریف کے سجادہ نشین حضرت علامہ سید امین میاں برکاتی کے والد گرامی حضرت سید حسن میاں برکاتی کے ماموں پیر و مرشد تاج العلماء ہیں، یعنی حضرت سید شاہ اولاد رسول محمد میاں قادری قاسمی برکاتی۔ آپ کا سلسلہ نسب حضرت امام زین العابدین کی شہزادے حضرت زید شہید سے ہے۔ امام زین العابدین امام حسین کے شہزادے ہیں اور امام حسین خاتون جنت فاطمہ الزہرا اور حضرت علی کے شہزادے اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے ہیں۔ امام زین العابدین کے شہزادے حضرت زید، آپ نے ہشام بن عبد الملک کے خلاف ایک تحریک چلائی اور مقصد یہ تھا کہ دین تخت پر آ جائے، نظام مصطفیٰ قائم ہو جائے۔ تو ہشام بن عبد الملک نے آپ کو شہید کروا دیا اور آپ کے جسم مبارک کو محل کے باہر لٹکا دیا۔ کئی دن تک جسم مبارک لٹکا رہا اور خوشبو آتی رہی اور خون گرتا رہا۔ آخرکار جب اس نے یہ دیکھا کہ آپ کی کرامت سے لوگ متاثر ہو رہے ہیں تو پھر آپ کے جسم مبارک کو لواحقین کے حوالے کیا۔ حضرت زید شہید علیہ رحمہ 57 ہجری میں پیدا ہوئے اور آپ کی شہادت 120 ہجری میں ہوئی۔ حضرت تاج العلماء سید شاہ اولاد رسول محمد میاں برکاتی علیہ رحمہ کے والد گرامی سید شاہ اسماعیل حسن ہیں۔ حضرت تاج العلماء کی ولادت 23 رمضان 1309 ہجری میں ہوئی اور سیتاپور میں آپ کی ولادت ہوئی۔ قرآن مجید، فقان حمید، احادیث طیبہ، تفسیر، منطق، فلسفہ، فقہ، اصول فقہ، صرف و نحو کی تعلیم آپ نے اپنے والد ماجد سید شاہ اسماعیل سے اور شاہ عبد المقتدر بدایونی سے اور اپنے دور کے بڑے بڑے علماء سے آپ نے تعلیم حاصل کی۔ آپ کو بیت و خلافت اپنے والد سے حاصل ہے اور آپ کے نانا ابو الحسین نوری سے بھی آپ کو خلافت حاصل ہے۔ آپ کے نانا ابو الحسین نوری یہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے شہزادے مصطفیٰ رضا خان مفتی اعظم ہند کے پیر و مرشد ہیں۔ حضرت تاج العلماء کی شکل مبارک اپنے نانا ابو الحسین احمد نوری سے بہت ملتی تھی۔ تاج العلماء آپ بہترین عالم، مفتی، مفسر تھے۔ کتابیں پڑھنے کا آپ کو بہت زیادہ شوق تھا اور آپ کا حافظہ اس قدر قوی تھا کہ جو پڑھتے فوراً یاد ہو جاتا۔ دین پر قائم رہنا، شریعت کے اصولوں کی پابندی کرنا اور دوسروں کو اس کی ہدایت کرنا آپ کا شیوا تھا۔ نظم و ضبط کے اور وقت کے آپ بہت پابند تھے۔ جو ٹائم آپ دیتے اس ٹائم پر اس جگہ پر پہنچنا یہ آپ کا خاصہ تھا۔ سفر میں ضروری سامان آپ ساتھ رکھتے تاکہ کسی سے سوال کرنے کی حاجت نہ ہو اور اپنی چیز کی خود اپنی نگرانی کرتے، کسی کو زحمت نہ دیتے۔ عام طور پر ہوتا یہ ہے کہ پیر صاحبان کے ساتھ کئی لوگ ہوتے ہیں، خدام، جو پیر صاحبان کی چیزیں اٹھا کر چلتے ہیں، لیکن آپ کی سادگی کا یہ عالم تھا کہ آپ اپنے سامان کو خود اٹھاتے اور اس طرح کا تکلف آپ پسند نہیں کرتے۔ ایک مرتبہ آپ کے ایک مرید خاص مظہر بدایونی علیہ رحمہ نے آپ کو پنکھا کرنا چاہا تو آپ نے فرمایا بغیر اجازت آئندہ کبھی ایسی کوشش نہ کرنا، اللہ نے مجھے 2 ہاتھ دیے ہیں۔ حضرت کی کرامتوں سے ایک کرامت یہ بھی ہے کہ زندگی بھر نہ کسی کی آپ نے غیبت کی، نہ کسی کی آپ نے غیبت سنی۔ آپ کے سامنے کسی کو کسی کی غیبت کرنے کی جرت نہ ہوتی تھی۔ اللہ تعالیٰ تاج العلماء کے صدقے میں ہمیں بھی غیبت سے محفوظ فرمائے۔ آپ انتہائی مہربان مرشد تھے، مرید کی تکلیف کو دور فرماتے۔ عام طور پر آج کل یہ ہوتا ہے کہ لوگ پیروں کی خدمت کرتے ہیں اور ان کا
بڑا حساب کتاب ہوتا ہے، لیکن حضرت کا یہ معمول تھا کہ آپ مریدوں کے گھروں پر جاتے، ان کی مشکلات دیکھ کر ان کی مدد کرتے، کوئی مریض ہوتا تو اس کی عیادت کے لیے خود جاتے۔ یعنی جو یہ کہا گیا کہ مرشد اپنے مریدوں کا خادم ہوتا ہے، یہ وصف آپ میں اعلیٰ طور پر پایا جاتا تھا۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے آپ کو وارث الاکابر الاسیاد فرمایا، یعنی بڑے بڑے اکابر علماء کے آپ وارث ہیں، بلکہ اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ آپ انفرادیت کے مستحق ہیں۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت آپ سے اتنی محبت فرماتے اور تاج العلماء کو اعلیٰ حضرت سے اتنی عقیدت تھی کہ آپ کہتے ہیں میرے بڑے بڑے استاد ہیں، لیکن میرے سب سے بڑے استاد اعلیٰ حضرت امام اہل سنت ہیں۔ میں نے اعلیٰ حضرت سے بلا واسطہ تعلیم حاصل نہیں کی، لیکن مجھے اعلیٰ حضرت کی کتابوں سے اس طرح علم ملا ہے جیسے ایک شاگرد کو استاد سے علم حاصل ہوتا ہے۔ آپ نے سید العلماء کی اور احسن العلماء کی تربیت فرمائی۔ جب قیام پاکستان کے معاملات آئے اور تحریک چل رہی تھی، اس وقت تاج العلماء کی نگرانی میں خاندان برکاتیہ نے جماعت اہل سنت کا قیام فرمایا۔ انڈیا میں شدید تحریک چلی، اس میں زبردستی مسلمانوں کو ہندو بنانے کی کوشش کی گئی، تو آپ نے اس تحریک کے خلاف کام کیا۔ آپ نے ایک مشہور رسالہ نکالا جس کا نام تھا اہل سنت کی آواز۔ جماعت انصار الاسلام اور جماعت رضائے مصطفیٰ کی آپ نے سرپرستی فرمائی۔ آپ کے صاحبزادے بچپن میں وصال فرما گئے۔ خود آپ کا وصال 24 جمادی الآخرہ 1375 ہجری 7 فروری 1956 بعد نماز عشاء پاکستانی وقت کے مطابق 8:20 پہ ہوا۔ آپ کا مزار شریف مارہرہ شریف میں اپنے والد کے مزار کے قریب ہے۔ آپ نے اپنی زندگی میں اپنے بھانجے حضرت سید احسن العلماء کو جانشین مقرر فرمایا۔ آپ کی 30 سے زائد کتابیں ہیں اور رسائل ہیں۔ اصح التواریخ اور دوسری کتاب خاندان برکات، یہ آپ کی 2 مشہور کتابیں ہیں جس میں آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کر اپنے پورے سلسلے کے تمام بزرگوں کی زندگی کو اور ان کی سیرت کو بیان فرمایا۔ پاکستان میں آپ کے 2 خلیفہ ہیں، ایک تو حضرت مفتی خلیل احمد برکاتی جن کا مزار سخی عبدالوہاب شاہ جیلانی علیہ رحمہ کے مزار پر انوار کے احاطے میں ہے حیدرآباد میں، اور دوسرے آپ کے خلیفہ ہیں قاضی عبدالشکور جن کا مزار میوہ شاہ میں ہے۔ حضرت تاج العلماء سید شاہ اولاد رسول محمد میاں قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی برکتوں سے اللہ تعالی ہمیں مالا مال فرمائے۔ آپ کی سیرت میں ہم نے کئی باتیں سماعت کیں، ان میں ایک خاص آپ کی عادت تھی کہ نہ آپ اپنی مجلس میں کسی کی برائی کرتے نہ کسی کو کرنے دیتے۔ جو لوگ کام کے ہوتے ہیں اور اپنے کام پر توجہ کرتے ہیں، یقیناً ان کا انداز ایسا ہی ہوتا ہے۔ امیر المومنین فی الحدیث حضرت امام بخاری علیہ رحمہ کا جب وصال ہونے لگا تو آپ نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی کہ اے اللہ، تو جانتا ہے کہ میں نے زندگی میں نہ کسی کی غیبت کی اور نہ کسی کی غیبت سنی، اے اللہ تو مجھے بخش دے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی یہ خاصہ تھا کہ آپ نے نہ کسی کی غیبت سنی نہ کسی کی غیبت کی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی اپنے وقت کی قدر نصیب فرمائے اور تمام گناہوں سے سچی پکی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور حضور تاج العلماء حضرت سید شاہ اولاد رسول محمد میاں قادری علیہ رحمہ کی برکتوں سے اللہ تعالی ہم سب کو مالا مال فرمائے، آمین، بجاہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔